یہ تو کیونکہ احساس مردہ ہو گئے ہیں. کیا بات لکھی علماء نے. اللہ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اسلام میں کوئی نیا طریقہ اور نئی بدعت ایجاد کرے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے, یا اس کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں سنت سے ہٹ کر یہ ہم زیادہ دین کو سمجھے ہیں, یا ہم دین کو کامل کر رہے ہیں, آپ نے دین کو ناقص چھوڑ دیا تھا. یہ لکھا ہے علماء نے. آج کل کے لوگ بیچارے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے. جو چیز خلاف سنت ہے وہ مردود ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں. اللہ نے امتحان دیا, ابراہیم علیہ السلام کو برا کر دیا. جو امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو امتحان اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے, وہ امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا لے رہے کہ میں نے ایک امت بنائی ہے, اس پر ایمان لائے ہیں, دیکھو تو صحیح. سننا میری بات توجہ سے, بہت بہت ضروری باتیں میں کر رہا ہوں. آپ کو خیال ہے دیکھو تو صحیح, میرا ایک امتی, اس کا مجھ پر کتنا ایمان, میرا ایک امتی اس کا مجھ پر کتنا ایمان ہے. میں آپ سے بہت ہی ضروری بات کر رہا ہوں. آپ اس بات سے کسی نتیجے پر پہنچیں گے. میں جو کہنا چاہتا ہوں, آپ نے امتحان لیا کہ میرا یہ امتی ہے, صحابی ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کو مجھ سے کتنی محبت ہے, مجھ سے ایمان لائے ہیں. یہ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ روایت میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے باپ سے کوئی شخص نہیں تھا, لیکن ان کو محبت اپنے باپ سے تھی. جان سے, مال سے ان کی خدمت کرتے تھے. ان کو بلایا, فرمایا یہاں ہو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. اس کے آگے پیچھے کوئی اور بات نہیں کی. کیا غلطی کی ہے, کیا وجہ ہے, کیا جرم کیا ہے, کیا سزا ہے, کچھ نہیں. فرمایا یہاں ہو, کیا بات ہے, جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. یہ صحابی دوڑے فوراً سنتے ہی, وہ کہاں جا رہے ہو؟ امتحان ہے. میں تو آپ کو امتحان بتانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت جو بنائی تھی وہ کیسے بنائی تھی؟ اللہ اکبر. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے, باپ کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ سوچیے, آپ ایک آدمی کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کم سے کم پوچھ تو لو کہ یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر نبی کا کوئی حکم استنجے کی سنت سے لے کر نماز کی کے فرائض تک اگر نبی کوئی حکم دے رہے ہیں, آپ یہ پوچھیں کہ جی کیوں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیے. آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اپنی حالت پر غور کیجئے. میں اپنی حالت پر غور کرتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی حالت پر غور کروں. اگر آج مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کر رہے, تو کیا بات ہے, کوئی فرض ہے؟ سوچیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے فرما رہے اپنا باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. انہیں پوچھا نہیں کیا وجہ ہے. آج کل کا مسلمان سنتوں کے بارے میں سوال کرتا ہے, اس کی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے کلینک کے ڈاکٹر سے اگر پوچھ لیں کہ یہ دوا آپ کیوں دے رہے ہیں مجھے, وہ آپ کو پاگل کہے گا. وہ آپ کو پاگل کہے گا. جی آپ کو کیا مطلب ہے اس سے دوا کیوں دے رہا ہوں؟ آپ میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں, میں آپ کا علاج کر رہا ہوں, یہ آپ کا نسخہ بنا رہا ہوں, آپ کو کیا مطلب ہے, آپ کھائیے اس کو. سوچیے آپ, ایک ڈاکٹر کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ مریض یہ پوچھے کہ آپ یہ دوا مجھے کیوں دے رہے ہیں آخر. سوچیے آپ. اور آپ کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ آپ نبی کی سنت کے بارے میں یہ سوال کریں کہ اس سنت کی کیا ضرورت ہے. جبکہ صحیح روایت ہے, اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اس روایت کو نقل کیا فضل عزیز میں کہ اللہ نے عقل کو پیدا کیا, اس کے 100 حصے کیے, ایک حصہ عقل کا ساری دنیا کے ڈاکٹر, انجینئر, ساری دنیا کے سائنسداں, سیاستداں
ساری دنیا کے علماء، فقہا، محدثین، سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، 100واں حصہ، 99 حصے عقل کے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، آپ سوچیے تو صحیح۔ آپ اس ذات کی سنت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے جس کو عقل کے 99 حصے دیے گئے ہیں، اور آپ کی تقسیم میں جو عقل آئی آپ کے پاس، تو عقل کا کون سا ذرہ ہوگا نہیں ہوگا، آپ سوچیے تو صحیح۔ آپ مقصوم العقل ہے یا معدوم العقل ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سوچیے، میں تو آپ کو مل دے رہا ہوں، میں تو آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک صحابی کی اپنی ذات سے محبت اور اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، ان میں کہ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، یہ سوال نہیں ہو رہا ہے، یہ سوال نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں حکم یہ دیا ہے اپنے باپ کا سر لے کر آؤ۔ بالکل جو امتحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لے رہے، وہی امتحان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کا لے رہے۔ وہاں بیٹے سے باپ کو ذبح کروا رہے، یہاں باپ سے بیٹے کو ذبح کروا رہے، وہاں بیٹے سے باپ کو ذبح کروا رہے۔ صحابی فوراً دوڑے، میں کہاں جا رہے؟ آج کیا آپ کا حکم ہے؟ میں نہیں، یہاں ہو۔ ہمیں تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں تو صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں باپ سے محبت زیادہ ہے، ہم سے محبت زیادہ ہے۔ اس کا امتحان اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کا معاملات کیا ہیں، اس سے امتحان نہیں ہو رہا ہے۔ امتحان اس پہ ہو رہا ہے کہ جو چیز کو سب سے زیادہ پسند ہے باپ، اگر یہ میرے حکم پر باپ کا سر لا سکتا ہے تو باقی ساری سنتیں، باقی سارے احکام تو بہت آسان ہے پورے کرنے۔ اگر ایک آدمی اس حکم کو پورا کر سکتا ہے تو میں سارے احکام پورے کر سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دوسرا امتحان ہے، یہ دوسرا امتحان ہے میرے دوستوں۔ اس طرح میں اس کی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، حکم دیں گے، امتحان لیں گے، حکم دیں گے، امتحان لیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک معمول کی چیز چل رہی ہوتی ہے، میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ نماز میں بیت المقدس کی طرف نماز ہوتی تھی، کدھر؟ بیت المقدس۔ سب کا عادت ہے، معمول ہے۔ اللہ نے دیکھنا چاہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ عبادت میں میرے نبی کی اطاعت پر، عبادت میں یہ میرے نبی کی اطاعت پر ہے یا اپنی خواہش پر ہے۔ ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی تھی۔ اچانک حکم آیا نماز کے درمیان کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ صحابہ فوراً گھوم گئے، پیچھے عورتیں بچے بھی نماز پڑھ رہے تھے، سب کے سب فوراً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون یہ کہتا ہے کہ بھئی پہلا قبلہ صحیح تھا، اسی پہ رہنے دیتے، قبلہ بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ سوچیے، یہ مثال ہے، یہ مثال عبادت کی دے رہا ہوں۔ نماز میں ہم نے اچانک قبلہ بدل دیا۔ کوئی ہے جو یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے، ابھی تو بہت عرصے سے یہی پڑھتے تھے، ابھی اچانک قبلہ بدلنے کا حکم آیا ہے، عصر سے ادھر پڑھیں گے۔ اگر آپ عصر کی نماز تک اس حکم کو ٹال دیں گے تو آپ اللہ کے نافرمان کہلائیں گے۔ نماز کے دوران اللہ کے نبی گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، اور سارے صحابہ گھوم گئے آپ کے پیچھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جانچیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون اس میں داخل کرتا ہے۔ عادت کی چیزیں سنیے آپ۔ صحابہ شراب کے عادی، چند صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب شرابی تھے۔ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت اشرب القوم فی الجاہلیہ، کہ میں تو سب سے زیادہ شراب پینے والا تھا۔ شراب جب حلال تھی لوگ اس شراب کے عادی تھے، کوئی شادی، کوئی تقریب،
جیسے تمہارا پانی یا دودھ پیا جاتا ہے وہاں شراب پی جاتی ہے، ساری تجارت شراب پر، پانی کی طرح شراب پی جاتی ہے۔ جب حکم آیا شراب کے حرام ہونے کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم کس وقت آیا؟ اس لیے نہیں کہ بھئی صحت خراب ہو رہی ہے لوگوں کی، شراب حرام کر دو۔ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں صحت خراب ہو رہی ہے شراب نہ پیو، جی ہاں، اسی کیا مطلب بیچارے کو حرام سے حلال سے، جی ہاں۔ وہاں شراب کی حرمت کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے صحت کا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب شراب حرام ہو گئی تو ایک علاقے والوں نے آ کر کہا کہ جی یا رسول اللہ فلاں علاقے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیماری ہیں، بیماری کے لیے شراب استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعض نے کہا جی ہاں سردی بہت ہے، ہم شراب پینا چاہتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے۔ بعض نے کہا جی ہم مزدور طبقہ ہیں، ہمارا جسم ٹوٹتا ہے محنت کر کے، ہم شراب پی کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ہمیں کہ نہیں، شراب حرام ہو چکی ہے، کسی قیمت پر پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی پی لیں، کم نشے والی پی لیں، فرمایا کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ اس آدمی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو ان سے قتال کیا جائے گا جا کر شراب چھڑوانے کے لیے، حدیث ہے۔ ان سے کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا شراب چھڑوانے۔ ایمان جب بن رہا تھا، احکام نازل ہو رہے تھے، یہ جو پڑھتے ہیں لوگ تعلم ایمان قبل ان نتعلم القرآن، اس کا مطلب یہی تھا کہ قرآن نازل ہوتا جاتا تھا اور ہمارا ایمان کے حلقے اس قرآن کی آیت کو ہمارے عمل میں داخل کرتے جاتے تھے۔ یہ سمہ جو ہے یہ ترقی کے لیے نہیں ہے، ترقی کے لیے ہے، تاخر کے لیے نہیں ہے، ترقی کے لیے۔ سنو، تو میں نے عرض کیا کہ شراب حرام ہوئی، کیوں ہوئی؟ شراب حرام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ کافر میں اٹک گئے، حضرت عمر کو چڑھ گئی کہ نمازیں خراب ہو رہی ہیں شراب سے۔ یا آپ کے یہاں تو شراب کے نشے میں کوئی قتل ہو جائے، کوئی کسی بیوی کو طلاق دے دے، کوئی بچوں کو اٹھا کے پھینک دے، کوئی دکان میں آگ لگا دے، کوئی شراب کے نشے میں آ کے کسی کا نقصان کر دے، آپ کو تو پھر بھی اس کی حرمت اور اس کو چھوڑنے کا خیال نہیں آتا۔ وہاں نماز، ایک وقت کی نماز ایک مرتبہ صرف، وہ امام صاحب پر دماغ کو شراب کا نشے کا اثر تھا، حالانکہ اس وقت حلال تھی، شراب سے پیتے تھے۔ یہ نماز خراب ہو رہی ہے، رسول اللہ شراب حرام کرائیے۔ آپ اللہ سے کہیے شراب حرام ہو جائے۔ ایک نماز کے خراب ہونے پر ہمیشہ کے لیے شراب حرام کر دی گئی۔ ایک تھے وہ مستقل لوگ جو دیکھتے تھے کہ دنیا میں کون سی حلال چیز ایسی ہے جس سے عبادات پر غلط اثر پڑ رہا ہے، دنیا میں کون سی حلال چیز ایسی ہے جس کا اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب تو حرام چیزوں کو بھی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ اگر اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت زمانے میں حلال چیز کو بھی حرام کروایا عمر نے کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، کیونکہ شراب حلال تھی لیکن نماز ایک مرتبہ خراب ہو گئی، میں شراب حرام ہونی چاہیے۔ سوچیے میرے دوستوں، یہ بات بہت توجہ سننے کی ہے کہ انسان ایک چیز کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی بات ہے۔ اسی طرح انسانی کچھ ضرورتیں ہیں، بہت توجہ سے بات سنیں۔ انسانی کچھ ضرورتیں، میں کہتا ہوں سب سے بنیادی ضرورت بھوک ہے۔ انسان کا فطری تقاضے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ بھوک کا تقاضا پیدا کر دیا، روزہ فرض کر دیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تقاضے کو، بھوک کے تقاضے کو ہمارے روزے کے حکم پر قربان کرتے ہیں یا نہیں؟ کس کے لیے باب الریان؟ اللہ اکبر۔ جنت کا دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے، کیونکہ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے آپ کے اندر تقاضا پیدا کیا تھا بھوک کا، ہم نے آپ کو حکم دیا ہے روزے کا۔ صحابہ کرام آپ سے آج سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سواری کے لیے گئے تھے، اس زمانے میں حلال سے حرام نہیں کیے گئے تھے۔ صحابہ نے ایک گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، وہ تیار ہو گیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھنے لگے،
کھانا تیار ہو گیا بالکل، حلال گوشت تیار ہو رہا ہے، صحابہ اللہ کے راستے کے مجاہد اور اللہ کے راستے میں ہیں اور کھانا تیار ہے۔ جب کھانا تیار ہونے لگا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں ان کے پاس۔ آسمان سے اچانک حکم آیا کہ ہم نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، ہانڈیاں توڑ دی جائیں، کھانا پھینک دیا جائے، یہ حکم آیا آسمان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا بعد میں بتلاؤں گا، ابھی تو میرے صحابہ کے پاس اور کچھ کھانے کو ہے نہیں، ذرا یہ کھانے سے فارغ ہو جائیں پھر بتا دوں گا ان کو، یہ حکم فرمایا ابھی آپ کو یہ کھانا پکا ہوا پھینکنا پڑے گا فوراً۔ سوچیا، اس لیے کہ یہ کوئی اطاعت نہیں ہے جس کو ٹال دیا جائے یا جس کو مؤخر کیا جائے، یہ کوئی اطاعت نہیں۔ صحابہ کرام نے پکا پکایا کھانا پھینک دیا، جو حکم تھا پورا کروں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے حکم کو پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے لیے وعدوں کو پورا کیا، اللہ نے وعدے پورے کیے، صحابہ نے حکم پورا کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ساری بات کا یہ خلاصہ ہے کہ دنیا کائنات امتحان کی جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اسباب رکھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دکان نہ ہوتی تو نماز کے لیے دوڑ کر جانا کیا مشکل تھا؟ اگر دکان نہ ہوتی تو نماز کے لیے دوڑ کے جانا کیا مشکل ہوتا؟ وہ تو دکان ہے جو نماز سے روک رہی ہے۔ ہم امتحان لیتے ہیں آپ دیکھیں گے ادھر اذان ہوئی، صبح سے لے کے دوپہر رات مغرب ہو گئی، کوئی گاہک آج نہیں آیا دکان پر، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، پریشان بیٹھا ہوا تھا، اچانک گاہک آ گیا۔ ادھر اذان مغرب کی شروع ہوئی، ادھر گاہک آ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس گاہک کو لائے ہیں مجھے رزق دینے کے لیے؟ یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزق دینے کے لیے گاہک کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ گاہک اسے نہیں لائے کہ اللہ آپ کو رزق دینا چاہتے ہیں، اللہ گاہک اسے لائے ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت اذان کی آواز سن کر مسجد آتے ہیں یا آپ جماعت کی نماز ضائع کر دیتے ہیں اس گاہک کی وجہ سے۔ سنیے، آپ مفسا کا بیان میں ہے، فرماتے تھے اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، اذان عدالت کا سمن ہے، اذان عدالت کا سمن ہے۔ اللہ اکبر، بڑی حدیث کی بات بڑی عجیب ہے۔ اذان عدالت کا سمن ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہاں اذان ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ ابھی تو نماز میں آدھا گھنٹہ ہے کہ نہیں، اذان ہو رہی ہے۔ اذان کس لیے ہے؟ اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں۔ اذان کے ٹائم، اذان تو بہت بعد میں آئی ہے، نماز تو پہلے سے ہو رہی تھی، اس کے اوقات تو پہلے بتا دیے گئے، اذان تو بہت بعد میں آئی۔ اذان عدالت کا سمن ہے، آپ کو بلایا ہے فوراً، تو کیا عجیب بات سمجھتے تھے، تیرا ایمان کا امتحان اس پر نہیں ہوگا کہ تو اذان کی آواز سن کر دکان چھوڑ کر آ گیا۔ تیرے ایمان کا جو امتحان ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ تو مسجد کی سیڑھی قدم رکھ رہا تھا، پیچھے کسی نے آ کر کہا کہ ملک کے وزیر اعظم آپ کو بلا رہے ہیں فوراً۔ اگر مومن ہے تو یہ کہہ دے گا، کہہ دو وزیر اعظم سے مجھے اللہ نے بلایا ہے جو سارے تمام عالموں کا بادشاہ ہے۔ اگر ان کو یہ بادشاہ مطلوب ہے اور وہ اس بادشاہ کو مانتے ہیں تو آ جائیں مسجد میں، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے۔ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے جو حکومتیں مرعوب تھیں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے، جو عمل کو مقدم کرے گا اللہ رب العزت کائنات کے نقشوں کو اس کے تابع کر دیں گے، جو عمل کو پیچھے کرے گا کائنات کے نقش اللہ اس پر مسلط کر دیں گے، جو عمل کے لیے نماز کو ضائع، جو عمل کے لیے سبب کو ضائع کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسباب بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اور جو عمل کو ضائع کرے گا سبب کے لیے اللہ اسباب اس پر مسلط کر دیں گے۔ فرمایا کہ یہ ہے ایمان والا۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا آپ نہیں آئے تو یہ کہے گا کہ نہیں،
آپ کی جیل میں کوئی بات نہیں ہے، آپ کی جیل کوئی جیل نہیں ہے، اصل جیل اللہ تعالیٰ کی جیل ہے۔ جہنم کی جیل دنیا کی جیل سے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا میں نماز پڑھ کر آؤں گا، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، میں نماز چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو اللہ مطلوب ہے تو آ جائیں مسجد میں، اگر آپ کو اللہ مطلوب نہیں ہے تو آپ انتظار کیجئے، میں نماز پڑھ کر آؤں گا۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔